السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل 11 مئی کا دن احتجاجی ریلیوں، جلسے جلوسوں کا دن تھا. ایک طرف عمران خان نے اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہو چکی ہے، ہم آخری حد تک جائیں گے. وہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے. ڈی چوک کا اجتماع کیا تحریک انصاف اپنے مطالبات منوا سکے گی، اس پر بات کریں گے. دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری نے پیغام دے دیا ہے کہ حکومت اور نظام کا خاتمہ اب واجب ہو گیا ہے، جلد فائنل کال دوں گا. یہ فائنل کال آخر کس کے لیے خطرے کی کال ہو سکتی ہے؟ علامہ صاحب اس نظام کو جمہوریت نہیں کہتے، تو کیا ہم سیاسی آمریت کے سائے میں رہ رہے ہیں؟ اور تو اور مسلم لیگ قاف بھی طاہر القادری اور عمران خان کے ساتھ ہے. کیا صورتحال مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، ان ریلیز کی مناسبت کے ساتھ ایک رپورٹ ہے جو تقریباً 3 درجن این جی اوز نے تیار کی ہے، اور اس میں مین این جی او جو ہے فیفن جو الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے. ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ورکرز ہیں جنہوں نے مانیٹر کیا پچھلا الیکشن. تو ان کی فائنڈنگز ہیں آج وہ ہم سامنے اس لیے رکھیں گے کیونکہ عمران خان بھی اسی ضمن میں بات کر رہے ہیں. تو ایک تو اس پہ بات کروں گا، اور سیکنڈلی میں بات کروں گا ایک گلوبل فائنانشیل انٹیگریٹی ایک ادارہ ہے جس نے تقریباً 6 افریقن ملکوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح پچھلے 10 سالوں میں $60 ارب وہاں سے کیسے ملٹی نیشنل کمپنیز نے اور کنائیونس کے ساتھ جو اندر کے وہ چوری کیے گئے ہیں. تو میں نے یہ خبر اس لیے شامل کی، کل ہی ساغ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو $200 ارب چوری کر کے سوئس بینکوں میں رکھے گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹوری کی تھی کہ اب سوئٹزرلینڈ نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر لی ہے. اگر آج ہماری سرکار جا کے ان سے کہتی ہے کہ ہم کسی آدمی کے ٹیکسز کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن چاہیے تو وہ انہیں مل سکتی ہے. اس حوالے سے بات کریں. جی، ایک تو جو کل گزر گیا گزشتہ روز، وہ سعادت حسن منٹو کا یعنی 102nd ان کا یوم ولادت تھا. ان کی یہ 11 مئی 1912 کو وہ پیدا ہوئے. بہت بڑا نام سعادت حسن منٹو. ان کی کچھ یادیں اور ان کا ایک افسانہ جو آج کل کے حالات سے مجھے بڑا شاید ایور گرین ہے، وہ ہے جھوٹی کہانی. اور اس کے کچھ ہم کانٹینٹ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا جو دورہ ہے ایران کا، اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ یعنی پاکستانی وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں اور ایرانی صدر اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کلاسر صاحب، آپ کے پاس کیا ہے آج شیئر کرنے کو؟ جی شازیہ، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے قرضہ اسکیم شروع کی تھی نوجوانوں کے لیے. تو اس کو 10 مہینے گزر گئے. آج اس کا ریویو کریں گے کہ یہ قرضہ اسکیم سے کس کو فائدہ ہوا ہے. اور پرٹیکولر جو میرے پاس یہ ڈیٹا آیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ، کو شاید میرے خیال نہیں کہنا چاہیے، کہ اس لون اسکیم کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پنجاب کے نوجوانوں کو ہو رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے، باقی صوبوں کے نوجوان کیوں اس دور میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے. کہ 100 ارب روپیہ جو یہاں پہ ملنا ہے 1 سال میں، تو اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری کون نکلا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی. ایک طرف دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو ایک طرف نظام اور حکومت کو ہی کرپٹ کہہ کے کہا گیا کہ نظام اور حکومت کا جو خاتمہ ہے یہ واجب ہو گیا ہے. قاضی صاحب، عمران خان کی جو کل کی پرفارمنس تھی اسے شاندار ہٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیا واقعی کل جو ڈی چوک تھا یہ تحریر چوک بنا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس میں نے جو کل خبریں سن رہا تھا 35,000 غالباً سرکار نے بتایا ہے، 40,000 کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اچھا، اور کچھ جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ تھے، جو ایک وہ اینالسٹ میں نے دیکھا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ فٹا لے کے دیکھا تھا انہوں نے پرانا مثال 1986 کی 10 اپریل کی دی. وہ حالانکہ 10 اپریل 1986 کو جلسہ جو ہے وہ یہ جو ہے مینار پاکستان ہوا تھا، انہوں نے خیر سے اس کو موچی دروازے کروا دیا. بہرحال ایک شو تھا اپنی جگہ پہ، مگر جو آپ نے بات کی میں اس حوالے سے تھوڑا سا کنٹریبیوشن کرتا ہوں. عمران خان کا وہی اصلاحاتی ایجنڈا ہے، ریفرمسٹ ایجنڈا ہے. وہ ریفرمیشن کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نظام کے اس انجن کی 2-4 چیزیں بدل کے میں اسے خوب چلاؤں گا اور یہ دوڑے گا، بھاگے گا، اور یہ کرپشن بیچ میں سے نکل جائے، یہ نکل جائے. جو طاہر القادری صاحب ہیں وہ بھلے آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر وہ زیادہ ہارڈ ہٹنگ تھے، زیادہ پریسائز تھے. انہوں نے ایک آئین کی شق کو پہلے انگریزی میں پڑھا، کیونکہ ان کا جو فوکس تھا وہ پورا نظام تھا. عمران خان کی جو تقریر تھی وہ صرف دھاندلی پر تھی، وہ انتخابات پر. تو دھاندلی تو پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی سا مسئلہ ہو گیا نا. وہ عوام کی بات کر رہے تھے، وہ عوام کی بات کر رہے تھے
اگر زیادہ عوامی بات دیکھیں وہ طاہر القادری صاحب وہ خطیب تو ہیں بہت اعلیٰ، مگر انہوں نے ایک ایک شک کے ساتھ بتایا کہ کیسے آپ کے رائٹس جو ہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے میں اس پہ بات نہیں کرتا، مگر اصل جو بات کی کل تو وہ طاہر القادری صاحب کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے تمام بیسک عام آدمی گراس روٹ لیول کے مسئلوں کی اس نے بات کی، جبکہ عمران خان کہتے ہیں مجھے 4 سیٹیں دے دو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. 4 سیٹیں نہیں وہ کہہ رہے، وہ اور پورے انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ اگر اس طرح کا ہو جو 35 پنکچر لگائے. اگر یہ سارے مطالبات انیک مان لیے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے گی؟ دیکھیے یہ تو 4 سیٹس تو صرف ایک سامنے کی بات ہے، اس کے بعد پھر 4 سیٹس میں اگر کوئی گڑبڑ نکل آئی پھر سارے کا سارا بتاؤ، پھر پیچھے 61 سیٹس اور ہیں، 265 کا جو ان کا کنٹروورشل ہے. دوسری بات پورا الیکشن کمیشن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایک جو ہے وہ نیا ڈیزائن کیا جائے، مطلب وہ اب مڈ ٹرم الیکشن ظاہر ہے بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، لیکن معاملہ دیکھیں یہ جو کل جلسہ ہوا ہے یہ 8 بجے شروع ہوا، 6 بجے بھی یعنی میری جو گفتگو ہوئی دوستوں سے 6 بجے کے قریب بھی یہ ایک جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے بنی گالا میں ان کی رہائش گاہ میں ہو رہی تھی، اس میں اختلاف چل رہا تھا کہ یعنی جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دھرنے میں تبدیل کیا جائے اور زیادہ سختی زیادہ دباؤ ڈالا جائے اور ہم بیٹھے رہیں گے اور نہیں جائیں گے، اور وہ یہ لائن لینے پہ اصرار کر رہے تھے. اچھا. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس کو جلسہ کریں اور جلسہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں، اور اعلان بھی پہلے جلسے کا ہی تھا. ہاں، اور کیونکہ اس سے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان نہ پہنچ جائے اور بینیفیشری کوئی اور ہو جائے گا، ہم سب لوزر ہو جائیں گے. اچھا تو ایک گروپ یہ تھا، ایک گروپ یہ تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ شیخ رشید کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، اور پھر اس کے بعد جو یعنی اتفاق ہوا فائنلی تمام سینئر ان کے جو رہنما ہیں جلسہ کیا جائے، وہ یہ ہوا کہ جلسہ کیا جائے لیکن تحریک جاری رکھی جائے گی. تبھی پھر فیصلہ آباد میں اگلا جو ہے وہ یہ وہاں طے کیا گیا. اس کے بعد پھر ہر جمعے کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم مظاہرہ کریں گے، یہ بھی وہاں طے ہوا. اس کے بعد پھر یہ جلسہ، اب یہ تحریک یہ جاری رہے گی. اس کی مزید اس پہ بات کریں گے کلاسر صاحب سے. کلاسر صاحب کہا جا رہا ہے کہ کل کی تحریک نے 1977 کی جو تحریک تھی اس کی یاد تازہ کر دی جب ذوالفقار علی بھٹو کے انتخابات پر مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی اور جو ایک مارشل لاء پر جا کر ختم ہوئی. آپ کو اب کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے؟ شاہجہ جو میرا خیال عمران خان نے ایک وائز فیصلہ کیا، اور جیسے انیک ابھی بتا رہے تھے کہ دباؤ ان پہ وہی تھا کہ اس کو یہ مسلسل تحریک کی شکل دی جائے اور وہی یہ 77 والا سین ہے پیدا کیا جائے. اب بالکل آپ اس میں اسمبلیوں سے نکل آئے، آپ استعفیٰ دے دیں، اور یہ بات عمران خان صاحب پہ آ بھی رہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، پھر چھوڑے پھر سڑکوں پہ آئیں اور نئے الیکشن کی بات کریں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا جلدی کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہتے، اور اگر سسٹم کولیپس کرتا ہے اور کل کو خدا نہ خواستہ کوئی 77 والی سچویشن پیدا ہوتی ہے، ملٹری آگے آتی ہے، اور تو عمران خان نہیں چاہیں گے کہ سارا یہ بلیم ہے انہیں پہ آئے کہ آپ آئے آپ نے تحریک شروع کی. ادروائز آپ نے اگر کل یہ شیخ رشید صاحب کی تقریر سنی ہو تو بڑی پرووکیٹو ان کی اسپیچ تھی، اور بڑا بار بار انہیں جوش ہے کہا کہ خان صاحب آپ ابھی حکم کریں تو 10 منٹ میں حکومت ہم گروا دیں گے. یہ انہوں نے یہ کہا کہ 10 منٹ کے اندر اندر یہ پوری کی پوری حکومت ختم کر دیں گے. اس سے تو لگتا یہ کہ عمران خان کو بھی ایک بوجھ کا احساس ہے کہ میں بہت بڑا ایک کام اگر کرنے والا ہوں تو بہتر یہ کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ اس میں چینجز لے کے آئیں. اور ان کی جو ڈیمانڈ سی میرا خیال ہے ان کی ویلڈ ڈیمانڈ ہے، اگرچہ ان کو پہ ماضی میں بھی یہی الزام لگتا رہتا ہے کہ پہلے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز مانی جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ ان کی توقعات پورے نہیں اترتے، ان پہ تنقید کرتے ہیں. جیسے آج کل ہم ان کا جو ایک میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ کچھ ان کا فوٹیج وغیرہ بھی دکھاتے رہتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کو جو بھی ڈیمانڈز کرنی چاہیے، جن لوگوں پہ بھی اعتماد کرنا چاہیے، ایک دفعہ سوچ سمجھ کے کر لیں. ٹھیک ہے، اب ماشاء اللہ مجھے بریک لینے دیں کلاسز صاحب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عمران خان نے بھی جو تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور جو ڈاکٹر طاہر القادری کا کل جو خطاب تھا، کیا حکومت پر اس سے دباؤ بڑھا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान का अगला जलसा 23 मई को फैसलाबाद में होगा। फैसलाबाद राना सनाउल्लाह वहां से हैं, आबिद शेर अली वहां से है। फैसलाबाद का इंतखाबी क्यों कल साहब? देखिए, फैसलाबाद में उनकी सीटें भी हैं, वहां पे पॉपुलैरिटी भी है, वहां बकौल इनके जिस तरह ये कहते हैं उन्हें सीटों से डिनाई किया गया, तो वहां थोड़ी सी पावर बेस है, वहां से लोग भी आए और वहां से बसें और गाड़ियां भी आई। और दूसरी बात जो है, फैसलाबाद बड़ा अहम है। वो किस लिए? वो पंजाब में शायद जो सबसे बड़ा या चंद बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो उनमें से एक है, और वहां पे एक डिसग्रंटल्ड मेहनत कश क्लास मौजूद है जो गैस न होने की वजह से आए रोज बेरोजगार होती है, बिजली नहीं है। तो ये वो हब होते हैं बेसिकली, यही वो इलाके जैसे कराची है। कराची को आप पाकिस्तान का पेट्रोग्राड कह सकते हैं, जहां पाकिस्तान के सबसे मेहनत कश एक जगह पर तमाम नेशनैलिटीज के बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो कंबस्टिबल मटीरियल होता है जो तारीख में इनकलाबात पे भी के रास्ते में भी चल सकता है, तहरीकों में भी जा सकता है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये जो है वो जैसे मैं पहले फर्क बयान कर रहा था कि इनका इस्लाहाती एजेंडा है, ये कोई आगे जो, लेकिन मसला क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं? लोग कहते हैं भाई आप इस तरह करें, डिस्प्रिन से या पेन किलर से मेरे कैंसर का इलाज ना करें। हम जिस समाज में और जिस मैशत में खड़े हैं वहां सिर्फ इलेक्ट्रल इशू एक बड़ी मामूल, एक बहुत बड़ी बीमारी का एक सानवी सा एक नुक्ता है, ये एक मजर है, ये आपकी बर्बादियों की वजह नहीं है। बुनियादी वजह क्या है कि आपके जितने रिसोर्सेज पैदा होते हैं, पहली बात तो ये कि अमीर आदमी पैसे को नहीं देता, गरीब आदमी टैक्स देता है। जो गरीब आदमी का टैक्स है वो अमीर आदमी की जेब में जा रहा है सारोज के जरिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि भले वो मुझे नहीं लगता वो एक छोटी सी वजह नहीं है, मेरी धांधली एक बहुत बड़े धांधले का, इलेक्शन की धांधली एक बहुत बड़ी धांधली पर मबनी निजाम का एक मजर है, सिर्फ एक मजर है। वरना क्या है? वरना तो ये मार्शल लॉ लगा के नहीं आ जाते, फिर इलेक्शन की एक फजूल मीनिंगलेस एक्सरसाइज करवाएं और पहले बंदे तय हों कौन से आगे आने। जिस तरह से खुद ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सियासतदानों की अपने फैलो सियासतदानों के बारे में दो बड़ी मुहकम राय हैं। एक तो ये कि ये हर एक दूसरे को बड़े इखलास से करप्ट और बदउनवान कहते हैं, और दूसरी बात ये कि ये हर इलेक्शन में ये कहते हैं हमारे साथ धांधली। तो ये खुद निजाम का हिस्सा दबाव अनेक बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा है, हारून रशीद साहब का कल मैं तज्जिया भी सुन रही थी कि हुकूमत अब इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे सकती है किसी भी ऐसे नतीजे से बचने के लिए जो उनके लिए खतरे का बायस हो। देखिए, जो खबरें हैं और जो बयान किया जा रहा है गुमान है, और इत्तफाक की बात है कि जिस मीडिया ग्रुप से इस वक्त ISI की लड़ाई है उसी मीडिया ग्रुप से इमरान खान की भी लड़ाई है। तो जो मज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि जो अब मामला ये है कि एक तो ये कि कल इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। अगर ये हुकूमत गिर जाती है तो इमरान खान क्या करेंगे? क्योंकि हुकूमत गिरना जो है कौन गिराएगा? अगर फौज गिराएगी तो उसका बेनिफिशियरी इमरान खान फिर नहीं होंगे। अगर वो किसी टैंक पे सवार होकर वजीर आजम हाउस जाना चाहते हैं तो फिर वो टैंक की जो ड्राइविंग सीट है वो खान साहब के पास नहीं, किसी और के पास होगी, वो जॉयस्टिक इनके पास नहीं होगी अगर ना इंतखाब। तो अच्छा, खुद जो तहरीक इंसाफ है उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी ये तस्लीम करते हैं कि हमारे पास मसाइल का हल हमारे पास भी नहीं है। तो वो ये अब इस वक्त जो ये गमो गुस्सा और शिद्दत में तेजी है, इसको आप दूसरे इदारों के तनाव को भी जहन में पस मंजर में रखें। बिल्कुल। अच्छा, ताहिरुल कादरी को भी जहन में रखें। ताहिरुल कादरी बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो अवामी बात करते हैं, वो लोगों के मसाइल की बात करते हैं, लेकिन ताहिरुल कादरी और के पीछे जो कहा यह जा रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके पीछे जो बैकअप है, वो बैकअप वो है जहां वो बैठे हैं और उनका हमसाया मुल्क। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों हाथ नहीं मिला रहे एक ही दिन मुजाहरे करते हुए, तो फिर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि शेख रशीद को ऑफलोड किया गया था जहाज से जब वो कनाडा जा रहे थे। इसका मतलब कि इनके पीछे, अवामी तहरीक के पीछे जो फोर्सेज हैं वो मगरिब में बैठी हैं। इमरान खान के पीछे अगर कोई है तो वो यहाँ रावलपिंडी में है, और इन दोनों के दरमियान चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लिहाजा ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान हम किस तरह का कॉपरेशन हम नहीं देख रहे। एक कॉल ले लेते हैं, इसरार है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सईद काजी साहब की बात को जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ही वो आदमी है जो गरीब आवाम का और पाकिस्तान के लॉ को इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है, अगर ये हमारे लिए या गरीब आवाम के लिए कुछ करें तो कभी भी लोग बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्लासर साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इनकलाब लाना चाहते हैं। वो अमेरिका, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया का वो कहते हैं कि वैसा निजाम हम कॉपी करेंगे पाकिस्तान में। खुद वो कनाडा में रहते हैं और यहाँ अवामी मसाइल की बात करते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है जो अनीक ने अभी बात की कि जहां वो रहते हैं वहीं का हाथ है, जहां की शेख रशीद बात जहां बैठकर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर इनका हाथ है? तो ये क्या सारा मामला है? शाहजहा, मुझे ये बताएं कि उसको ये कनाडा को क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम हो,
कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं। कनाडा के साथ में कोई मिलिट्री का हमारा तामुल बनता है ना, हमारा कोई उनके इकोनॉमिक। कनाडा का हमसाया मुल्क, मेरे ख्याल आपको मेरी बात प्रॉपर नहीं आ रही, कनाडा का हमसाया मुल्क भी मैंने कहा। मैं सर सुन लिया था, चलो उसमें भी बात कर लेते हैं। हमसाया मुल्क फिर अब खुल के बात करें, अमेरिका की बात कर लें। अगर अमेरिका ने करना है ताहिरुल कादरी के जरिए करेंगे। एक शो क्लासर साहब, ये एक शो अमेरिका ने करना है जी। अनीक अगर मुझे बात करने दे तो फिर आप बाद में फिर बात कर लीजिएगा जरा। अगर जी 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 मैं ये कह रहा था कि अगर अमेरिका ने करना है तो आपका ख्याल है ताहिरुल कादरी के जरिए करेंगे? वो जिन्होंने पहले करवाते उन्हीं के जरिए करवा लेंगे। उनको वाया भटिंडा आने की क्या जरूरत है कि वो पहले कनाडा में जाएं, ताहिरुल कादरी साहब को पकड़ें, फिर उनके साल 6 महीने बाद एक तकरीर करें और पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लेंगे। मेरा ख्याल है अमेरिकन को इतना ज्यादा उनको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग उन पर तनकीद करते हैं ताहिरुल कादरी पे, और ये बात अभी ये ठीक कह रहे थे काजी साहब, और मैं इसके सपोर्ट करता हूं कि आप उनको कुछ भी कहें, टांस करें, उन पे आपके जो फुर्तियां कसें, कुछ भी कहें, उनका एजेंडा आपकी आवाम की उनकी इंस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी डिमांड के ज्यादा करीब है। मसला कल जो उनके नारे में से जो बात सबसे मुझे उनकी तकरीर में मुझे जाती तौर पर अच्छी लगी है, उनका ये कहना कि आप इस मुल्क में 35 आप सूबे बनाएं, आप पावर्स को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिवॉल्व करें, जो इस मुल्क का असल मसला है। और उस मसले पे कोई बात करने को तैयार नहीं, ना पीपल्स पार्टी बात करती है, ना नवाज लीग करती है, ना इमरान खान करते हैं कि आपने पावर जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव आप नीचे लेके आप ये कैसे जाएंगे, आवाम के मसले आवाम को हल करने दें। ये उनका मेरा ख्याल है जाती तौर पर ये नारा, ये मुझे तो अच्छा लगता है। और लास्टली बात जब हम ये कहते हैं वो कनाडा से बैठ के कर रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये भी जद्दा में बैठ के सियासत करते रहे, ये भी लंदन में बैठ के सियासत करते रहे। आसिफ जरदारी साहब 2004 के बाद दुबई और अमेरिका में बैठ के सियासत करते रहे। बेनजीर भुट्टो साहब भी दुबई और ये लंदन से आकर पॉलिटिक्स करती रही हैं। ये पाकिस्तान की तरीक है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क से ज्यादा बाहर बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अच्छा, नई चीज नहीं है अमेरिका और कनाडा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करूं कि ये जो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं वो ये नहीं है कि अमेरिका वाया भटिंडा, ये एक शो ऑफ पावर है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है। मसलन मैं आपको अब खुल के बता देता हूं कि अमेरिकन जो उनकी एक मुस्तकिल सीआईए, अमेरिका बहुत बड़ा है, यानी सीआईए, पेंटागन और उनका स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन बहरहाल उनका यहां पे परमानेंट पाकिस्तान में उनका अब ये एक पैरेलल एक पूरा एक नेटवर्क पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ आईएसआई। और वो इन दोनों का एक मुस्तकिल पाकिस्तान में ये एक खिंचाव है जो एजेंसीज के दरमियान चलता है, कोई नई बात नहीं है। वो जब पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट अगर वो करना चाहते हैं तो वो अपने कार्ड्स शो करते हैं कि हम यहाँ पे अनरेस्ट आपके यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी पावर है। और उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है पाकिस्तान में, उसामा बिन लादेन का कैप्चर उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ की आपने मिसाल दी कि वो भी सऊदी अरब से करते रहे, बरतानिया से करते रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए करते रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में था और नवाज शरीफ मुआहदा करके बाहर गए हुए थे, वो पाकिस्तान वापस आ नहीं सकते थे, और जब वो आए तो उनको जबरदस्ती भेज दिया गया। ताहिरुल कादरी पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जी चाहे यहाँ पे आ सकते हैं, लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। और उनका जो माजी जब वो यहाँ पे पहले तशरीफ लाए और इस्लामाबाद में जिन्होंने एहतजाज किया था, उस पर भी जिस तरह से वो लोगों की बात तो करते रहे, खुद वो कंटेनर के अंदर बैठे रहे, उस पर मैंने सिर्फ ये गरीब आपके सामने नहीं बैठा हुआ, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर तनकीद हुई थी। और वो इस वक्त अगर कनाडा में वो कहते हैं, अब उन्होंने इस बात का जवाब दिया अपनी तकरीर में कल, उन्होंने कहा जी ये कौन सी बात है, लोग कहते हैं मैं 13 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, हु स्टॉपिंग यू, आ जाए। आप तहरीक के लिए लोगों को कह रहे हैं कि वो इकट्ठा हो, तो आपको कौन रोकता है? आप भी आए ना, आके बैठे। साहब आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए बात यह है कि इससे पहले मजबूरी की वजह से भी, वैसे भी अल्ताफ हुसैन भी बाहर से बैठ के सियासत करते हैं, और भी इस तरह की मिसालें हमारे यहाँ मौजूद है। क्यों नहीं आ सकते? अल्ताफ हुसैन आ सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये मिसाल देना कि चूंकि अल्ताफ हुसैन भी लिहाजा कादरी साहब को भी नहीं आना चाहिए। एक मतलब है कि बात को मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, अल्ताफ हुसैन को भी कराची आकर सियासत करनी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए कोर इशू ये नहीं है, कोर इशू ये है कि ये सियासत हो रही है, जो इसमें ये बात भी दुरुस्त है कि बाहर से हमारे यहाँ मुदाखलत होती है। यहाँ पे हमारे हर एयरपोर्ट पे एक पिस्तौल वाला बंदा मिल जाता है तो और मुदाखलत नहीं होगी, यही हमारा रोना है और हम रोते रहते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास साहब कि मूवमेंट कहां खड़ी है, अवाम कहां खड़ी है, ये लीडर जो हैं सो कॉल्ड या रियल, ये कहां खड़े हैं, एजेंडा क्या लेके आए हैं, अवाम की क्या जरूरतें हैं। जो भी टेबल पे बनाएगा प्लान अमेरिका बहादुर या यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, वो एक होगा और तारीख जिस समझ में जाएगी वो दूसरी होगी। कभी आज तक स्क्रिप्टेड एजेंडा जो है वो मुकम्मल तौर पर वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर लीडरशिप, या तो जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि लीडरशिप या तो एस्पिरेशन की बात करे, या फिर अगर खुदरो तहरीक यहाँ पे जन्म लेगी तो फिर इस पर सबसे एक कॉलर ले लेते हैं। पहले रावलपिंडी से है उज़मा। हेलो
جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب کہ کہتے ہیں پورا 1 سال تک جو ہے اگر وہ اپوزیشن جو ہے جیسے عمران جو تھا وہ اگر نہیں نکلا تو آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور جب نکل آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بیرون ملک کی کوئی سازش ہے. تو یہ کیوں اس طرح سے ایک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ تحریک تو نکلے گی ہی کیونکہ وہ جو شعر آپ کے پروگرام میں بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ آج ہم سب اسی انتظار میں ہیں کہ وہ اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دے. تو ہم تو بیسیکلی اس قدر پس چکے ہوئے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک نکل کے اس سائڈ پہ جائے. تو اس کا جواب دینا. بہت شکریہ. مجھے بریک کے بعد گندم کو مت جلائیے گا، پہلے بڑی مہنگی ہوگی. پروگرام میں ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ عظمیٰ کا جواب دیں گے. بالکل. بریک سے پہلے عظمیٰ راولپنڈی سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان جب باہر نہیں نکلتے تو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا دیا جاتا ہے. کل اب جب وہ سڑکوں پر نکلے ہیں تو پھر بھی ان پر تنقید کی. دیکھیں ایک تو بات عظمیٰ کی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ ان کے پیچھے فوج ہے یا نہیں ہے. اس کے ایک تو ہمارے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک لیڈر جو آج سامنے ہے ذرا اس کی تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو شروع میں کوئی نہ کوئی چھونی نکل آئے گی. لہٰذا یہ الزام تو شریف آدمی پہ نہ لگائیں. اور ان کا رائٹ ہے سامنے آنا. اور یہ بار بار ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ تحریکیں چلنی چاہیے پیسفل ہوں، اور اگر ظلم ہو تو شاید وہ پیسفل نہیں بھی رہتی اور یہ ان کا حق ہوتا ہے. تو وہ رائٹس مانگنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور عمران کر رہے ہیں. کلاس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کلاس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھیں؟ جی بالکل شاہجہ. میرا خیال ہے وہ جو سوال ہے ان کا بڑا اہم ہے اور اچھی بات ہے کہ اس کو تھوڑی کنفیوژن دور کی جائے. ہم جو تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پراپر رول نہیں ادا کر پا رہے اپوزیشن کا، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عوام نے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. آپ 1 سال میں اٹھا لیں یہاں پہ کسی دن ہم میرا خیال بیٹھ کے اس کا فالو اپ کرتے ہیں جس دن پورا سال ہوگا حکومت کو، جب ان کے نواز شریف صاحب نے آ کے اپنا حلف لیا تھا. ان کے اتنے سکینڈلز آئے ہیں، اتنی سٹوریز ہیں، یہ سارے میڈیا نے دیے ہیں. عمران خان جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی وہاں پہ افیکٹو رول ادا کرنے میں ناکام رہے. یہ حکومت کو امبیرس نہیں کر رہے اور نہیں کر سکے. ان کے MNAs کی وہاں پہ کیپیسٹی کے پرابلم ہے، انہیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. ان کے لیے وہاں پہ سب سے بیسٹ اسپیچز ایک ہی ہوتی ہیں کہ اینٹی امریکن وہاں پہ گفتگو کرنی ہے، ڈرون پہ کرنی ہے یا اس طرح کے 1-2 باتیں کرنی. انہیں گورننس کا پرابلم ہی یہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ حکومتوں کو ان کی کرپشن، ان کی نااہلی، ان کی پور گورننس کی بنیاد پہ کیسے امبیرس کرنا ہے آپ نے، کیسے آپ نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے ٹف ٹائم دیں. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، وہاں پہ بہت سارے آپ کے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں پہ نوٹسز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کی موشنز ہوتی ہیں. ان کا رول وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. ماس میں 2 لوگ ہیں، ایک ان کے اسد عمر صاحب ہیں جو تیاری کر کے جاتے ہیں اور دوسرے عارف الوی صاحب ہیں. باقی کراؤڈ جو ہے وہ تنخواہ لینے جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ریسرچ نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی فیڈ بیک نہیں ہے، کوئی اچھی تقریر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. ایون بجٹ پہ کٹس لگتے رہتے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سپلیمنٹری گرانٹس آتی رہتی ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سو ہماری یہ ان پہ تنقید جو ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے حکومت کے لیے جو اسکینڈلز آتے ہیں، جو سٹوریز آتی ہیں، ان کو کمیٹیز میں لے کے جائیں، ان کو بلوائیں اور وہاں پہ جو نیپوٹزم ہوتی ہے اس پہ گفتگو کریں. آپ ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. ہمیشہ ریئل اپوزیشن کرتی ہے. عمران خان صاحب کے جو MNAs ہیں وہ صرف یہ ڈرون اور امریکہ کے خلاف وہ تقریریں کر کے سمجھتے ہیں. میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، جو مسلم لیگ کاف اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے تو وہ ساری جماعتیں عمران خان کے پلڑے میں جو ہے وہ سارا وزن ڈالنا چاہتی ہیں جو مڈ ٹرم الیکشن کے خواب دیکھتی ہیں. اس پر آخر کمنٹ دے پھر آگے بڑھتے ہیں. اس میں جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ PMLQ جو ہے یہ جو پنڈیا اور واشنگٹن کے جو PMLQ ہر جگہ فٹ ہے. وہ ان سے بھی ٹھیک ہیں، طاہر القادری سے بھی ٹھیک ہیں، عمران خان سے بھی ہر جگہ ٹھیک ہیں. لیکن بہرحال اس میں آخری نوٹ میں آپ کو بتا دوں، سیریل المیڈا جو ڈان میں ان کا آرٹیکل کل پبلش ہوا ہے، اگر انہیں کوئی باخبر صحافی سمجھتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں، از اے ویری ویل انفارمڈ مین. وہ متواتر یہ کہہ رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو بھی یہ کہا تھا اور کل بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. وجہ انہوں نے بتا دی ہے کہ جن ایشوز پر یعنی زرداری صاحب نے فائنلی فوج کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا، نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. اب ان کا کام ہے کہ وہ پل بنائیں، سڑکیں بنائیں. وہ ذرا بھارت اور افغانستان کے امور سے ذرا خود کو وہ اب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کو تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمیں یقیناً خطرہ تو عوام کو ہوتا ہے ہر وقت جو ہے، اس لیے گھر میں اس خطرے میں آگے بڑھتے ہیں. یہ جو فیفن اور تقریباً 3 درجن کلاسر صاحب 3 درجن جو NGOs ہیں، انہوں نے جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں ہمارے 2011 کے الیکشن کے بارے میں، تو یہ ایک تو یہ کہ 71,000 سے زیادہ بے ضابطگیاں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں اور 263 حلقوں میں، اور اس میں تقریباً جو پولنگ اسٹیشن ہے 38,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہے، جس میں 5,142 سنگین بے ضابطگیاں وہ کہہ رہے ہیں
ہیں جن کا ارتکاب 3449 جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ ہوا. ووٹروں کی شناخت کا عمل 2500 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پر درست نہیں تھا. بیلٹ پروسیسنگ پروسیجر 3000 سے زائد پولنگ اسٹیشن پر ان کے خیال میں نہیں تھا. اور 1303 پولنگ اسٹیشنوں میں یہ سب سے سنگین بات ہے کہ ڈبے اسٹف کیے گئے, بھرے گئے, جو ان کے سٹاف نے اس کو آبزرو کیا. اور ووٹ گننے کے عمل میں بھی تقریباً 17,358 بے ضابطگیاں کہہ رہے ہیں. مگر ایک اہم بات جو آخر میں کلاسر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسترد شدہ ووٹوں کا تناسب تھا 2002 میں یہ تقریباً جو ہے وہ 8 لاکھ یا 7 لاکھ سے کچھ زیادہ تھے, پھر یہ 9 لاکھ سے کچھ زیادہ ہو گئے 2008 میں. اس دفعہ یہ 15 لاکھ سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں جو کہ تقریباً 54% اضافہ ہے پچھلے سال کی نسبت. مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں بعض جگہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور لیڈ اس سے کم ہے. اور یہ 35 کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جو کہ ووٹوں کو مسترد کرنے کی بنیاد پہ جن میں ریزلٹ اناؤنس کیے گئے. تو یہ فیفن نے اور انڈیپینڈنٹ اداروں نے, اور یہی میرے خیال میں عمران خان کا کیس ہے, وہی 35 ہلکے اس میں بیٹھ کے بات کر لیں آپس میں. نہیں, یہ وہی 35 ہلکے نہیں جن میں پنکچر لگانے کی بات کی. یہ مجھے نہیں پتا, یہ نہیں مجھے پتا, لیکن یہ 35 ہلکے یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. چلے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, سعادت حسن منٹو کا جیسے ہم نے ذکر کیا, کل ان کی 102ویں ان کا یوم ولادت تھا. ہاں, ان کے بہت سے ظاہر ہے کام ہے, 21 سال کا ٹوٹل کیریئر ہے, لیکن اس اتنے کم سال جو ان کا کیریئر ہے اس میں وہ ایک اتنا اپنا اسٹرانگ ان کا امپریشن ہے, ان کی طاقت ہے, ان کے کام کی طاقت ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم انہیں بھلا نہیں سکتے. بہت سارے افسانوں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن مجھے آج جھوٹی کہانی ایک ان کی بڑی خوبصورت تحریر ہے جس میں انہوں نے بڑا ایک امیزنگ آئیڈیا دیا ہے. انہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کی ایک یونین کا ذکر کیا ہے. اچھا. کہ اور اس پھر یونین کا ایک صدر ہوتا ہے باقاعدہ, وہ باقاعدہ پھر اپنے اخبار بناتے ہیں, وہ اپنے پمفلٹ چھاپتے ہیں, وہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں, پھر ایک تقریر کرتا ہے فائنلی اس تحریر میں, وہ چوروں اور ڈکیتوں کا جو نمائندہ ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں خوراک میں ملاوٹ کرنے والے معزز, ضمیر بیچنے والے معزز, انسانوں کا خون بیچنے والے معزز, رشوت لینے والے معزز, تو جب یہ سارے کے سارے لوگ معزز ہیں تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ چوری میں تو سفارش بھی نہیں چلتی, چوری تو بڑا ٹیلنٹڈ کام ہے, چوری کرنے والا تو بڑا یعنی اپنے جان کو رسک لے کر وہ کرتا ہے اور بڑا جانون ہوتا ہے. تو آپ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہماری آپ عزت کریں. اور اس کے بعد پھر اس نے ذکر کیا ہے کہ آپ بلکہ اس کا فوائد گنوائے ہیں منٹو نے, کہ فوائد یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ چوری کے زیورات اگر خریدنے ہیں تو ہماری مہر دیکھ کے خریدیے گا. اچھا, دودھ میں جو ملاوٹ ہے اس کے فوائد بھی ہم سے جان لیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ یا تو آپ ان کی عزت کرنا ختم کر دیں, مقصد ہماری عزت کریں, ہم جینون ہیں, ہم جو کہتے ہیں ہم آ کے سامنے کہتے تو ہیں. حکمرانوں اور چور طبقے میں فرق کیا ہوا؟ یعنی ایک یہ بڑی خوبصورت تحریر ان کی جھوٹی کہانی میں نے سوچا شیئر کروں. اچھا, ایک چونکہ وقت کا میں جلدی سے اس کا ذکر کر دوں. وزیر اعظم جو گئے ہیں نواز شریف ایران, اچھا اس پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے 6 فروری حال ہی میں 5 جو سیستان بلوچستان ایرانی جو ہے وہاں 5 ایرانی گارڈز اغوا ہو, 4 واپس ہو گئے. اس پہ جو تلخی 17 فروری کو یعنی ایرانی جو وزیر داخلہ ہے عبدالرضا رحمانی فضلی, ان کا بیان آیا, اور وہ بیان یہ تھا کہ ہم پاکستان کے علاقے میں اپنی فورسز داخل کر دیں گے اگر پاکستان نے کوئی کارروائی نہ کی. اچھا, اس کے بعد یہی ابھی یہاں اسلام آباد میں تشریف بھی لائے, 5 مئی کو اور 6 مئی کو ان کی ملاقاتیں ہوئی نواز شریف, 7 مئی کو انہوں نے چودھری نثار کے ساتھ پریس کانفرنس کی. یہ ہے وہ پس منظر جس میں نواز شریف ایران گئے. اس سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں ہم ایران کے ساتھ ایک پراکسی وار لڑ چکے ہیں. اچھا, یہ تازہ یہ کشیدگی یہ ہے. اب نواز شریف جو وہاں گئے ہیں, اب یہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں یہ یعنی شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ گئے ہیں پیٹرولیم کے یعنی گیس پائپ لائن پہ. اس کے بعد وزیر خزانہ ان کے ساتھ ہیں ساکھدار, سلامتی امور کے ماہر کی حیثیت سے سرتاج عزیز یعنی اس کے نگران کی حیثیت سے سرتاج عزیز گئے ہیں, اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ یہ میں آ گیا ہوں. اور یہ لگ اس طرح ہے کہ آلو برانچ دے کے غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن بات وہ انہوں نے کہا کہ $5 ارب تک ہم چاہتے ہیں کہ پائپ لائن جو ہے وہ بنے گی, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. یہ غصہ ٹھنڈا کرنے والی باتیں, لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, ان کے جو صدر ہیں حسن روحانی, انہوں نے جو بات کی وہ ساری کی ساری دہشت گردی پہ کی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اسے ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کو مل کر نہ صرف کام کرنا چاہیے بلکہ ریجنل جو دوسرے ممالک ہیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, ان کو انوائٹ کر کے ہمیں ٹیررزم کے خلاف کام کرنا چاہیے. اب ریجنل ممالک سے ان کا اشارہ کیا ہے, اپنی رائے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ بھارت کی طرف سے, انڈیا کی طرف ہے, اور افغانستان ظاہر ہے اور پاکستان. تو اس میں اب ایرانین کنسرنز جو ہیں, ایرانین انٹرسٹ کے ساتھ ہیں, وہ دہشت گردی ہے. ہم جتنی مرضی گیس پائپ لائن اور یہ $5 بلین وہ ٹیررزم کو دیکھ رہے ہیں اور ریجنل ممالک کو انوائٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. سرمایہ کاری وہ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک.
बहुत खुश आमदीद। क्लासा साहब, आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवान कर्जा स्कीम का ज्यादा फायदा पंजाब को ही क्यों और उनको कैसे दिया जा रहा है? शायद ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, जो मेरे पास जिसकी डिटेल्स हैं कि पिछले 10 महीने में जब से इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कर्जा स्कीम की उन्होंने मंजूरी दी थी नए बजट में 2013 और 14 में, अब तक जो टोटल यहाँ पे लोन दिया गया है, जो कर्जा मंजूर हुआ है, उस अप्रूवल हुई है, वो इंतहाई आप कह सकते कम फिगर है। चले हम इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि पहला साल है, अगेन हो सकता है कुछ उसमें ग्रंटर्स के मसाइल थे, कुछ और इश्यूज थे, बैंकों के थे, बाज बैंक राजी थे, बाज नहीं थे। अब जो टोटल इन्होंने पिछले 10 महीने में जितने नौजवानों को अब तक कर्जा अप्रूव किया गया वो 5414 टोटल जो अब तक जिनको अप्रूवल हुई है, और मोस्टली जिनको कर्जा दिया जा रहा है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से दिया जा रहा है। और जो 5414 में से 5350 जो है ये नेशनल बैंक ने कर्जा दिया है, और सिर्फ यहाँ पे 64 है जो फर्स्ट ये वुमेन बैंक है, ये उन्होंने कर्जा दिया है। अब ये फर्दर जो ब्रेकअप है इसका वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो स्टोरी मेरी की बेस बन रहा है कि टोटल 5414 में से पंजाब का जो यूथ है 4085 कर्जा जो है वो पंजाब के यूथ को मिला है। आप चले हम कह लेते हैं कि पंजाब की आबादी ज्यादा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50% शेयर है किसी भी चीज का, फेडरल जॉब्स हों या इवन आपका एनएफसी वगैरह, उसमें तो पंजाब को 50% मिलता होता है। अगर 50% भी लगाए तो भी पंजाब का शेयर जो है तो आप यहाँ पे देखें तो 80% प्लस पे जाता है, 80-90% के करीब बन रहा है कि यूथ लोन में से सबसे ज्यादा पैसा जो है जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, वो आपके पंजाब को जा रहा है। अब सिंध में कितना गया है इसमें से एक साल में? सिंध के 342 नौजवानों को कर्जा मिला है, 342। इसके बाद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा हिट हुआ है, उसमें कुछ भी ना होने के बराबर गया है। जो वहां का यूथ है जो हम समझते हैं ज्यादा आप कह सकते इरिटेट भी है, जॉबलेस भी है, और उसके और भी बड़े मसाइल हैं। बलूचिस्तान में 76 वहां पे यूथ को कर्जा मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में 675 नौजवानों को कर्जा मिला है। आपके गिलगित में सिर्फ 7 लोग हैं, आजाद कश्मीर में 75 हैं, इस्लामाबाद में 105 हैं। और इसमें एक और जो फर्दर चीजें इसमें सामने आ रही हैं, 5302 लोगों को तो पर्सनल गारंटी पे लोन मिला है, और 112 जो इसमें यूथ है जो नौजवान पढ़ा लिखा जो क्वालिफाई कर रहा था, हाँ उन्होंने अपनी जायदाद को जाके गिरवी रखा है। अब इसमें 2-3 चीजें, एक तो यह है कि जो इनकी गारंटर इनकी वो जो शर्त थी कि 17 ग्रेड का होना चाहिए, उसके पास ऑलरेडी इतने पैसे होने चाहिए जितने पैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक रीजन ये हो सकती है जिसकी वजह से लोगों ने कम अप्लाई किया, यूथ ने कर्जे की तरफ गारंटर ही नहीं मिले होंगे, और उसमें जमानत पंजाब को इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं कि वहां पे अब एक तो ऑफ कोर्स लोगों ने ज्यादा तादाद में अप्लाई किया है। अब यहाँ का यूथ एक्टिविस्ट भी होगा ज्यादा, अच्छा इनकी कोशिश भी है इनकी, क्योंकि हुकूमत जितनी भी बनी है ज्यादा वोट तो पंजाब से लेके हैं। एक चीज की इसमें कमी है जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसकी फर्दर को मुझे उसकी मिल जाती कि पंजाब में से किन एरियाज या इजला जो है वहां पे लोगों को मिले हैं, इसमें डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। अगर फर्दर डिवीजन पंजाब में हमें पता चल जाती तो ये भी कंसंट्रेशन की जा सकती कि पंजाब के कौन से एरियाज हैं जिनको सबसे ज्यादा लोन मिला, या कौन सा नौजवान है जहां से कर्जा लेके आके बात करना चाहता है। इसका मकसद स्टोरी करने का ये है कि इसमें सूबों के दरमियान कोई वो पैदा करना नहीं है, लेकिन एक यकीनी तौर पर जब एक बात होगी तो ये पूछा जाएगा कि आपके 5000 या 400 में से अगर आपका 4000 समथिंग सिर्फ पंजाब में गया है तो पूरा का पूरा पैसा जो है जो आपका जिसकी इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं, जॉब देने की बात करते हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने की बात करते हैं, तो वो तो पंजाब के पास जा रहा है। 90% तकरीबन जो है इस लोन में से पैसा जो है वो पंजाब में गया, और ज्यादा एक्टिविटी जो है वो ज्यादा उसकी इकोनॉमिक आप उसको एक्टिविटी कहें या जॉब्स क्रिएशन आप इसको मौका के अपॉर्चुनिटीज कहें तो वो भी पंजाब में हो रही हैं। तो बाकी सूबे जो हैं आप कह सकते हैं इस लोन में से फायदा तो आपके ख्याल में इस डिस्क्रिमिनेशन की क्लास साहब वजह क्या हो सकती है? इसमें 2-3 चीजें समझ आती हैं। एक तो मेन चीज जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में अब आपने पर्सनल गारंटी की बात रख दिया 17 ग्रेड का, वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि 17 ग्रेड के इतने ऑफिसर होंगे कि जो भी उनके पास यूथ जाए और वो जाके लोन अप्लाई करे। और प्लस इन्होंने वहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कुछ शराइत रखी है। ऑफकोर्स आपके समालर के आपके रूरल एरियाज है वहां पे वो मेरा ख्याल मीट नहीं कर पा रहे होंगे। और प्लस जहाँ पे पंजाब में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, अगेन एजुकेशन बेहतर है, यहाँ पे ज्यादा एक आप समझ सकते हैं कि बिजनेस एक माइंड ज्यादा है, यूथ एक्टिविस्ट है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा गारंटर्स उसको मिल गए, इसलिए 90% पैसा जो पंजाब ले गया है और बाकी सूबे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं।
آگے بڑھتے ہیں. اچھا کلاس صاحب، ایک ہمیں میسج آیا آج فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہمارے ڈیپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے ہمارے ویب پہ بھیجا کہ کوئی ڈی آئی خان میں جگہ ظفر آباد ہے جہاں پہ ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے قتل کر دیا گیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سی جے ہیں پشاور کے ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے. یہ ابھی بھی صبح ملا، ہم اس اسٹوری کو فالو بھی کریں گے اور اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے، مگر ہم نے آپ کی بات آگے بڑھا دی. اور ایک اور بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں. ایک غلام اکبر میمن جو محنت کش ہیں اس اسٹیل مل کے، ان کو جگر کا عارضہ تھا تو اس سندھ گورنمنٹ نے ان کو 10 لاکھ روپے دیے، کچھ انہوں نے ریز کیے اور دہلی میں ہسپتال میں چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے، مجھے ریاض لنڈ جو ہمارے ایک ممبر بھی جو امیدوار تھے پیپلز پارٹی کے کراچی سے، ان کا وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بیچارہ آدمی سٹینڈرڈ ہے، اب اس کو پوسٹ آپریشن کمپلیکیشن کی وجہ سے 20-25 لاکھ اور چاہیے، اور وہ آئے روز اس کے جو ہے بل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس کا خاندان میرے کا ادھر بیٹھے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ اگر دوبارہ اس کو ریویو کر لے تو میں یہ ایک تو، اور ساتھ ہی جو اسٹوری میں اسٹوری جو کرنا چاہ رہا ہوں آج وہ یہ ہے کہ جو گلوبل انٹیگریٹی ایک تنظیم ہے فائنانشل انٹیگریٹی، اس نے آج 5 جو ملک ہیں افریقہ کے، اس کے بارے میں ہمیں ایک رپورٹ دی ہے کہ جناب $60 ارب پچھلے 10 سالوں میں جو 3-4 ریاستیں ہیں، یہ گھانا ہے، کینیا ہے، تنزانیہ ہے، موزمبیق ہے، یہاں سے چوری ہوئے. اور چوری کیسے ہوئے؟ چوری یہ ہوئے کہ وہاں جو ملٹی نیشنلز کاروبار کرتی ہیں اس کاروبار میں وہ ادھر کے جو تاجر پیشہ لوگ ہیں یا جو ان کی بیوروکریسی ہے اس کی کنائمز کے ساتھ اوور انوائسنگ کرتی ہیں. اوور انوائسنگ کی ایک عجیب و غریب مثال میرے سامنے آئی. مثال کے طور پر امریکی کمپنی نے وہاں ایک جا کے بالٹی، پلاسٹک کی بالٹی بیچی اور اس کی قیمت جو ہے انہوں نے جو بتائی وہ $972 تھی. تو $60 بلین کی، اور یہ ڈینش گورنمنٹ نے، ڈینمارک کی گورنمنٹ نے یہ اسٹڈی کروائی ہے اور گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی سے. اور ساتھ انہوں نے یہ مینشن کیا کہ وہی نہیں، جنوبی ایشیا میں سے یہ اتنی بڑی چوری کرتے ہیں، اور چوری کرنے کے بعد اہل مغرب نے جو ایک شیڈی فائنانشل سسٹم بنا رکھا ہے، یہ سیف ہیونز والا، جہاں یہ سارے تیسری اور دوسری یا ڈیولپنگ دنیا کی غریب دنیا سے خون چوس کے اس کالے دھن کا جو دھندا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دھندے کو اب روک لیں تو یہ جو ہماری آبادیوں میں عذاب ہے، مگر یہ ان کی پولیٹیکل ایلیٹ، ان کی لیڈرشپ کی کنائمز کے ساتھ یہ ہماری جیب کٹ رہی ہے. افریقہ، یہ جنوبی ایشیا، یہاں پر جو عذاب ہیں یہ اتنا ہی بڑی رقم ہے جو اس کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے. اور اسی لیے آخری بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کمنٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ انہیں کرپٹ حکمران چاہیے ہوتے ہیں، جیسے انیک ناجی کہہ رہے تھے کہ یہاں پیرالل ایک سٹرکچر انہیں چاہیے. کیوں چاہیے ان کے؟ تاکہ یہ لوٹ مار اور یہ دھندا چلتا رہے اور ادھر ہم ڈیموکریسی کھیلتے رہیں اور سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں چلتی رہیں اور اس کے آڑ میں سارا دھندا. لیکن اسحاق ڈار صاحب اپنا $200 ارب واپس لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی بات کو جو آنر کریں گے اور وہ لے کے اور اچھا ہم اگر یہ اتنے معصوم ہیں وہ جنہوں نے سوئس اکاؤنٹ سے پاکستانی وہ جو جنہوں نے پیسہ رکھا ہے اس کے باوجود ابھی تک انہوں نے وہیں رکھا ہوگا، نکال کے لے کے نہیں گئے ہوں گے. سیف ہیون دیکھیے، سیف، اگر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، کیمن آئی لینڈ ہے، یہ لکسمبرگ ہے، اتنے سیف ہیونز ہیں، وہ نون ہے. وہ ٹھیک ہے، مجھے یہاں ڈاکٹر اکرام الحق بتا کے گئے ہیں کہ سوئس بینکوں سے جب سے انہوں نے تھوڑے سے اوپن ہوئے ہیں تو کچھ پیسے وہاں سے نکال لیے. وہ بھائی آپ شروع تو کریں یا آپ کرنا چاہتے ہیں یا صرف گفتگو ہے؟ کلاس صاحب کا بھی ٹیک لے لیتے ہیں. کلاس صاحب اس میں قاضی صاحب 2-3 چیزیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم جن کی باتوں پہ ہم اعتبار کر لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جن کا نام ہے، جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، مصروف یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیبنٹ کو سمری بھیجی تھی اور ہم نے ان سے، اور یہ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں، کیبنٹ کی سمری پچھلے سال اکتوبر میں گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہم دوبارہ یہ ٹیکس کے ریلیٹڈ ہم ان سے نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں سوئس حکومت سے. کیبنٹ نے ان کو اپروول دے دی کہ آپ جائیں اور ان سے مذاکرات کریں. مذاکرات پتہ کب کرنے انہوں نے؟ اگست میں کرنے ہیں. 3 مہینے ابھی انہوں نے پھر بھی دے دیے ہیں کہ جناب کہ مشتری ہوشیار باش، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے. یہ پچھلے سال اکتوبر میں سمری اپروو کروائی کہ ہم نے نیگوسیشن کرنے ہیں. اس سال اگست کا ٹائم فریم ان کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو بات بھی انیک کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے بھولے ہیں، انہوں نے پیسے رکھے ہوں گے، وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ آئیں جناب تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور $200 ارب لے جائیں. اس لیے یہ میرا خیال مذاق کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جیسے ان کی عادت ہے وہ اس طرح کے مخول کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے سال کی سمری ہے، اب جا کے اگست میں انہوں نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں اور انہوں نے معاہدے کرنے ہیں، ڈیل کرنی ہے. ڈیل ہوگی اس کے بعد یہ پیسہ لینے کی کوشش کریں گے. ایک چیز. اور دوسرا کبھی اسحاق ڈار صاحب ہمیں یہ بتائیں، انہوں نے کیلکولیشن جو کی ہے کہ $200 ارب وہاں پہ ہے، اس کو کوئی ذریعہ بھی ہمیں بتائیں گے، کوئی سورس بتائیں گے اور کوئی تھوڑی سی کریڈیبل انفارمیشن دیں گے کہ ان کے پاس کیسے ڈیٹا ہے کہ $200 ارب جو ہے پاکستانی کو وہاں پہ ہے. اور تیسری بات، اگر وہاں پہ کسی نے، اگر کوئی چور میرے جیسا کوئی پکڑا بھی جاتا جس نے سوئس حکومت میں پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ آگے سے پوچھ لے کہ اسحاق ڈار صاحب آپ جو ہیں میرے پاس حساب کتاب لینے کے لیے، آپ خود تو ذرا حساب دیں. آپ نے
कर्जा हंसना दिया बेटे को 41 करोड़ रुपया आपने 41 करोड़ में अपने बेटे को दिखाया कि मैंने इसको कर्जे हंसना दिया है। आप किस मुंह से आ रहे हैं हमारे पास पैसा लेने के लिए आए कि हम पाकिस्तान को लूट के आ गए हैं? आपने भी तो वही काम पाकिस्तान में रहते हुए किया है। इसलिए मेरा ख्याल है उस बंदे को भेजें वहां पे स्विस हुकूमत को, जो थोड़ा सा आगे से चोरों डाकुओं को $200 अरब लेने के लिए थोड़ी सी अखलाकी कुव्वत रखता हो। इसहाक डार साहब अपने 41 करोड़ रुपया बेटे को कर्जा हंसना देने के बाद जी वो 40 तो दे दें, उन्होंने जाहिर है उनका औलाद ही उनकी वैसे भी बेनिफिशियरी होगी बाद अज़ां, अल्लाह ताला सब कुछ सेहत दे। मगर ये हम ये कह रहे हैं चले एक सरकारी सतह पर ये रिकग्निशन $200 अरब आपने मान लिया और ये सिर्फ एक सेफ हेवन है। बस जिस तरह से क्लासर साहब ने फरमाया कि उनकी आदत है मजाक करना, फिर हमें उनको मजाक करते हैं। आप लोगों को आप रास्ता दिखा रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, एक लीगल तरीका दिखा रहे हैं कि कल को मैं टैक्स न दूं, अपने बेटे को शो कर लूं। आप पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, आप पाकिस्तान के सहाफी को, आम आदमी को और पॉलिटिशियन को रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटा को आप कर्ज हंसना शो करके टैक्स बचा के खा जाए। ये गलत तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि मुझे रास्ता दिया जा रहा है। एक मैसेज और आया क्लासर साहब, अभी एक मैसेज ये आया है कि ये जो हमारी रूलिंग एलीट है चलें वो दूसरे ना लाए, वैसे जो बाहर रखे हुए हैं वही अंदर ले आए तो बहुत सारी बेहतरी हो जाएगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ही मेरा ख्याल है कि अब प्रोग्राम का जब खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले कल कुछ मदर्स डे भी था, वो भी सेलिब्रेट किया गया। मदर्स डे मैं चाहूंगी कोई मैसेज ले लूं आपसे। सेलिब्रेट किया गया मदर्स डे, मतलब जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सवाल मैंने बार बार उठाया मुख्तलिफ स्कॉलर्स के पास जाके कि हदीस में ये कहा गया कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों तले है। ये नहीं वाज़ेह किया गया, ये नहीं कहा गया कि मुसलमान माँ के कदमों तले है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जन्नत जो है ना, इसका हमें तसव्वुर समझने की कोशिश है कि अल्लाह के अपना जो यानी द अल्टीमेट गिफ्ट जो अल्लाह हमें ऑफर करता है अपने पैगंबरों को, वो जन्नत है। और इससे बढ़ के एक यही है कि जन्नत से भी आगे फिर ये है कि वो अपना दीदार जब अल्लाह करीम का होगा और वो होगा, वो शायद जन्नत से बढ़ के नेमत है। लेकिन जन्नत है सबसे बड़ी नेमत जो वो प्रॉमिस करता है। वो जन्नत माँ के कदमों तले है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जरा बाप को भी नहीं भूलना चाहिए। बाप का भी बड़ा किरदार होता है, वो बार बार उस तरह से कहता नहीं है जिस तरह से। क्योंकि अब आपने जिक्र किया क्लासर साहब, तो हमें उन माओं का भी सोच लेना चाहिए जो इस मुल्क में लाखों जचगी के दौरान मर जाती हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते और उनके बच्चे अपनी माओं की जन्नत नहीं देख पाते, देखने से पहले ही यहाँ से गुजर जाते हैं और उसके जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हम आइन के मुताबिक उनके सेहत का बंदोबस्त नहीं करते। साहब जल्दी से कोई मैसेज। बस मैं अब इस पे क्या कहूँ, ये तो अपनी अब इसके बाद क्या रहने को, माँ पे क्या बहस हो सकती है। और जिनकी मैं ना हूँ मेरे जैसे लोगों की, ज़्यादा उनको माँ का ज्यादा उनको एहसास होता है, ज्यादा उनको पता ये होता है कि माँ जैसी जो हस्ती है आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करते है। मेरी माँ ने, अब चले आपने पूछ लिया कि हमारे वाले साहब की डेथ के बाद उन्होंने बाकायदा फार्मिंग की थी। ये मेरी उम्र 10 साल थी जब वाले साहब की उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे 10-12 साल तक खुद एग्रीकल्चर की, खुद फार्मिंग की और तमाम बच्चों को खुद पढ़ाया था उन्होंने। इसलिए हमारी माँ का तो बड़ा रोल है। सही, हकीकत इस रिश्ते का कोई नेमल बदल हो नहीं सकता। और इस दुआ के साथ क्लोजिंग करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी माओं को उनके सरों पर सलामत रखे, क्योंकि आज हम उन्हीं की दुआ, उन्हीं की रहमतों से हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया.tv पर इजाजत दें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।